مذاکراتی کمیٹی کی کوششیں رنگ لے آئی۔ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن اور احتجاج ختم۔ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی بحال، ٹریفک رواں دواں، کاروباری مراکز، مارکیٹیں اور دکانیں کھل گئیں۔ حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے متعدد مطالبات تسلیم کر لیے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ممبران مشیران کی تعداد کم کر کے 20 کی جائے گی۔ مہاجرین کی نشستیں تب تک معطل رہیں گی جب تک خصوصی قانونی کمیٹی اپنی رائے نہ دے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 والی پوزیشن اور عدالتی فیصلے کے مطابق 90 دن میں بحال کیا جائے گا۔ میرپور میں منگلا ڈیم سے متعلق زمین 30 دن میں ریگولرائز کی جائے گی۔ میرپور آزاد کشمیر میں عالمی سطح کے ایئرپورٹ کے قیام کا منصوبہ تشکیل دیا جائے گا۔ 2 ٹنلز کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے گی۔ حکومت پاکستان 10 ارب روپے بجلی کی ترسیلی نظام کی بہتری پر خرچ کرے گی۔ جاں بحق شہریوں کے لواحقین کو اتنا ہی معاوضہ دیا جائے گا جتنا پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کو ملے گا۔ حکومتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ نے کہا، معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کر دی۔ مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں امن معاہدے کا خیر مقدم۔ حکومتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین، کہا سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں۔ آزاد کشمیر میں امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے۔ عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کے بدولت جنگ میں کامیابی ملی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ پنجاب کو ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی گئی۔ پنجاب بھر میں ترقیاتی کام شروع کیے گئے ہیں۔ دیہاتوں کو مثالی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 2 سالہ جنگ کے بعد غزہ میں امن کی امید۔ حماس نے معاہدے کے 20 نکات میں سے بیشتر تسلیم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر بھی رضامندی کا اظہار۔ غزہ کو غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کی پیشکش۔ اسرائیل سے غزہ میں جنگ ختم کرنے اور اپنی فوجیں نکالنے کا مطالبہ۔ حماس نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر جواب ثالثوں کو پیش کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا پر تمام اسرائیلی زندہ اور مردہ قیدیوں کی واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ منصوبے میں غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق سے متعلق امور کا فیصلہ جامع فلسطینی قومی فریم ورک کے تحت ہوگا۔ دوسری جانب قیام امن کے اعلان کے بعد غزہ کے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزہ کی گلیوں میں رونقیں بحال ہونے لگیں۔ حماس کی جانب سے مثبت ردعمل آتے ہی بچے اور نوجوان بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ حماس کے مثبت جواب کے بعد امریکی صدر کا اسرائیل سے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ نے کہا حماس پائیدار امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو فوری طور پہ غزہ پر بمباری روک دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے۔ اس لمحے کا منتظر ہوں جب یرغمالی اپنے والدین کے پاس واپس آئیں گے۔ ہر کوئی جنگ کا خاتمہ اور مشرق وسطیٰ میں امن چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے غزہ منصوبے کے لیے قطر، ترکیہ، سعودی عرب، مصر، اردن اور دیگر ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل نے حماس کے رد عمل کے بعد ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف کی زیر صدارت حالیہ پیش رفت پر اجلاس ہوا، جس میں یرغمالیوں کی رہائی کے منصوبے پر عمل درآمد کی تیاری آگے بڑھانے کی ہدایت کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو واپس نہ آنے کی وارننگ بھی دے دی۔ مظلوم فلسطینیوں کو جنوبی علاقوں میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ دوسری جانب صہیونی فورسز کی دہشت گردی جاری۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 66 فلسطینی شہید اور 265 زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ کے لیے حماس کے رد عمل کا خیر مقدم۔ صدر ٹرمپ قطر، UAE، سعودی، ترک، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایکس پیغام میں کہا حماس کے بیان سے جنگ بندی کی نئی راہ ہموار ہوئی۔ قیام امن کے موقع کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فلسطین میں دائمی امن کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا حماس کا رد عمل خوش آئند قدم ہے۔
اس کا فوری نتیجہ جنگ بندی، فلسطینیوں کی تکالیف کا خاتمہ، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی بحالی کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ ہم 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر ایک خود مختار قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کا اعادہ کرتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، حماس کا اقدام فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ اسرائیل فوری طور پہ اپنے حملے بند کرے۔ قطر اور مصر کا ٹرمپ منصوبے پر حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطر نے کہا کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور مصر کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی۔ مصر نے بیان دیا کہ امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر مستقل جنگ بندی کی کوششیں کی جائیں گی۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا، امن کی جانب پیش رفت کا موقع ہے۔ حماس کے بیان سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے امکانات بڑھ گئے۔ فرانس عالمی شراکت داروں سے مل کر امن عمل کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بولے، حماس کا امریکی منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے۔ برطانیہ پائیدار امن کے لیے آئندہ مذاکرات میں عالمی شراکت داروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمتی کوششوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی مصالحت کی کوششیں آگے نہ بڑھ سکیں۔ پیپلز پارٹی معافی کے مطالبے پر قائم ہے۔ سینئر لیگی قیادت کو پیغام پہنچا دیا۔ ڈیڈ لاک کے بعد دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت میں رابطوں کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی صدر زرداری یا بلاول بھٹو سے براہ راست بات چیت متوقع ہے۔ پی آئی اے کا 25 اکتوبر سے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کا باضابطہ اعلان۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں اڑان بھریں گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پروازیں ہفتہ اور منگل کے روز آپریٹ ہوں گی۔ مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں لندن کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی۔ 15 گھنٹے کی مسافت صرف 8 گھنٹوں میں طے ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پیغام میں کہا، مشکل وقت ختم ہو رہا ہے۔ پی آئی اے پر پی ٹی آئی دور میں لگی پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ پی آئی اے کی انتظامی غفلت سے 40 ارب روپے کے اثاثے غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ دستاویزات کے مطابق جہازوں کے انجن، اے پی یوز اور لینڈنگ گیئر کی واپسی نہ ہونے سے 40 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ عدم ادائیگی کے باعث اثاثوں کو واپس نہ لایا جا سکا۔ 2017 سے 2022 تک بھیجے گئے 12 انجن تاحال مرمت کے بعد واپس نہ آ سکے۔ 2020 میں بھیجے گئے 3 اے پی یو کے بھی واپسی نہ ہو سکی۔ 2021 میں بیرون ملک ارسال 3 لینڈنگ گیئرز کی بھی واپسی نہ ہو سکی۔ معاہدوں کی خلاف ورزی سے 5 انجن کی مد میں 5.96 ارب روپے کی فضول لیز رینٹل خرچ ہوا۔ سیلاب کی وجہ سے صوبوں کا آئی ایم ایف سے بجٹ سرپلس اہداف پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال صوبوں کو 1464 ارب روپے کا بجٹ سرپلس دینا ہدف ہے۔ پنجاب 740 ارب روپے کا پرائمری بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل نہیں کر سکے گا۔ سندھ کی بھی مشن کو 370 ارب روپے بجٹ سرپلس کے اہداف میں نظر ثانی کی درخواست۔ خیبر پختونخوا نے بجٹ سرپلس وفاق سے تمام محاصل وصول ہونے سے منسلک کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کے پی نے 220 ارب اور بلوچستان نے 150 ارب سے زائد بجٹ سرپلس دینا ہے۔ کے پی، پنجاب، سندھ میں سیلاب کے باعث پرائمری بجٹ سرپلس حاصل نہیں ہو سکے گا۔ مشن سے صوبوں کے بجٹ سرپلس پر پالیسی سطح کے مذاکرات میں دوبارہ بات ہوگی۔ وفاقی حکومت کے پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن۔ وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرائیں گے۔ حکومت کی جانب سے 12% کنٹریبیوشن دی جائے گی۔ نئے نظام کے تحت مجموعی طور پر 22% پینشن فنڈ میں جمع ہوگا۔ نیا پینشن سسٹم 1 جولائی 2024 سے بھرتی ہونے والے ملازمین پر لاگو ہوگا۔ موجودہ سرکاری ملازمین پر نیا نظام لاگو نہیں ہوگا۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر نافذ 1 جولائی 2025 سے متوقع ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں متوقع۔ 5 اکتوبر کو ہونے والی بارش کی شدت زیادہ ہونے کا امکان۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں کہتے ہیں، بارشوں کے باعث سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بارشوں سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے، مگر شدید سیلابی صورتحال کا خطرہ نہیں۔ عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سب سے بڑا سروے جاری ہے۔
2200 से ज़ायद टीमों में पाक फौज, अर्बन यूनिट, महकमा ज़राअत, महकमा लाइफ स्टॉक और ज़िला इंतज़ामी के नुमाइंदगान मौजूद हैं। ये टीमें साफ और शफाफ तरीके से सर्वे कर रही हैं। उम्मीद है सर्वे 27 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। समंदरी तूफान शक्ति के असरात मकरान के साहिल पर असर दिखाने लगे और माड़ा और पसनी में तेज समंदरी हवाओं का राज। साहिल पर लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान का खदशा। माहीगीर समंदर से कश्तियां निकालने में मसरूफ हैं। मकरान के साहली इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 24 घंटे में मछली पकड़ने के लिए समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान के अजला में बारिश का इम्कान। सीसीडी पुलिस ने सीसीपीओ लाहौर से अमीर बलाज कत्ल केस की तफ्तीश मांग ली। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा ने बाकायदा मुरासला लिख दिया। जराये के मुताबिक केस में तीफी भट्ट और अकील भट्ट उर्फ गोगी भट्ट नामजद मुलजिम हैं। अकील भट्ट उर्फ गोगी भट्ट अदालत से जमानत पर है, जबकि तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए गुज़श्ता रात लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूक्रेन के इलाके समी में ट्रेन स्टेशन पर रूस का हमला, मुसाफिरों समेत 30 अफराद जख्मी। तिब्बी अमला और कारकुन जाए वकुआ पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक मास्को में गुज़श्ता 2 माह के दौरान यूक्रेन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए हैं। अमरीकी सेनेट शटडाउन खत्म करने में नाकाम। हुकूमती बंदिश आइंदा हफ्ते तक बढ़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमती अखराजात का बिल मतलूबा 60 वोट हासिल ना कर सका। 54 सेनेटर्स ने बिल के हक में, 44 ने मुखालिफत में, जबकि 2 ने वोट नहीं दिया। दोनों जमातें एक दूसरे को शटडाउन का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कानात कम हैं। दूसरी जानिब प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अमरीकी अवाम को अपने सियासी मुतालिबात पर यारगमाल बनाए हुए हैं। इसराइल से रवाबित रखने का इल्ज़ाम। ईरान ने 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजहबी रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में एक कुर्द अस्करियत पसंद को भी सजाए मौत दी गई। इन फर्द पर ईरान के सिक्योरिटी इदारों और मजहबी शख्सियात को निशाना बनाने, तखरीबी सरगर्मियों और इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ताउन करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। रोहित शर्मा की भारतीय टीम की कप्तानी से छुट्टी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटा दिया। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बीसीसीआई बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली स्क्वाड का हिस्सा। चीन के शहर लिवियांग में ड्रोन आतिशबाजी के मुजाहरे के दौरान हादसा। तकनीकी खराबी के बाद शोले बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। शोलों के ज़मीन पर गिरने से आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।